الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ و احمد المجتبی وعلی آلہ الاتقیاء و اصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ پچھلی آیات مبارکہ میں قتل کے متعلق احکام تھے۔ قتل ایک سنگین جرم ہے اور سنگین جرم سے ڈرایا دھمکایا گیا ہے اور اس کی وعیدات سنائی گئی ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں ایک اور سنگین جرم جس کو آپ ڈاکہ چوری کہہ لیں اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑتے ہیں۔ جرائم کی جتنی بھی سزائیں ہیں ان کی شرعی اعتبار سے تین قسمیں بنائی گئی ہیں۔ نمبر ایک تعزیرات، نمبر دو جن کو حدود کہتے ہیں، اور نمبر تین قصاص۔ یہ جرائم کی سزاؤں کی تین قسمیں ہیں: تعزیرات، حدود، قصاص۔ دراصل جرائم سے روکنے کا سب سے اعلیٰ ہتھیار وہ خوف خدا ہے۔ انسان کے خوف خدا پیدا ہو جائے تو اس وقت انسان بہت بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بڑے بڑے جرائم سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر خوف خدا نہ ہو تو انسان کا جو دل چاہے وہی کر گزرتا ہے۔ تو خوف خدا اگر پیدا ہو جائے تو انسان ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر بڑی سے بڑی مشینریاں، بڑی سے بڑی ایجنسیاں، بڑی سے بڑی فوجیں، پولیس، یہ جو ہے نا انسان کے پیچھے ہوں، تب بھی انسان اتنا شاطر ہے کہ پھر بھی کسی نہ کسی کو چکمہ دے جاتا ہے۔ لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بندے کی ذات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جتنا بھی جرم کیا جاتا ہے اس میں نقصان بندے کا کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، نقصان بندے کا کیا جاتا ہے، لیکن اس میں حق اللہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ جو جرم کیا گیا ہے اس میں بندے کا حق غالب ہے یا اللہ کا حق غالب ہے۔ اگر اللہ کا حق غالب ہوگا تو اس کو ہم حدود اللہ کہیں گے، اگر اس میں بندے کا حق غالب ہوگا تو اس کو ہم قصاص کہیں گے۔ لیکن بعض سزائیں ایسی ہیں کہ جن کا قرآن و سنت میں کوئی وجود نہیں ہے، ان کی سزا ذکر نہیں کی۔ بعض جرائم ایسے ہیں جن کی سزا ذکر نہیں کی گئی، ان کو ہم تعزیرات کہہ لیتے ہیں۔ تو تعزیرات گویا کہ وہ سزائیں ہوئیں جن کا قرآن و سنت میں بیان نہیں کیا گیا، اور حدود و قصاص وہ ہیں جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب ڈاکہ ڈالنا ایک جرم ہے۔ اس جرم کے اندر فرمایا کہ اس میں حد جاری ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لڑائی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ اس کے رسول، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے جنگ کرنے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن لوگوں کو امن دیا ہے ان لوگوں کے یہ اپنے ہتھیار اٹھا کر آ گئے، تو گویا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے امن کو برباد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے، اپنے احادیث کے ذریعے، اپنی روایات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے جن لوگوں کو امن دیا ہے ان کا امن خراب کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی جنگ ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں، فرمایا وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، فساد ڈالتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی جزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ چار سزائیں ذکر کی گئی ہیں جرم کی نوعیت کے اعتبار سے۔ ایک جرم یہ ہے جو یحاربون اللہ ورسولہ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مضبوط جماعت بنا لی ہے۔ ڈاکوں کی ایک جماعت ہے اور وہ جماعت بغاوت پر اتر آئی، لوگوں میں فساد ڈال رہے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک جگہ پر گئے، وہاں جا کر انہوں نے لوگوں کو قتل کر لیا، مال نہیں لوٹا، قتل کر دیا لیکن بھاگ گئے۔
تو ایسی صورت میں جب وہ پکڑے جائیں گے تو فرمایا ان یقتلوا، ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو معاوضے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ حد ہے، مثلا چوری، اس کی حد جاری ہوگی، اسی طرح ڈاکہ، زنا، تہمت زنا، اور فرمایا کہ شراب خوری اور ارتداد، مرتد، کوئی بندہ مرتد ہو جائے تو یہ قسمیں ہیں، ان پر حد جاری کی جائے گی۔ مطلب یہ حد جاری کرنے کا کہ اگر جس کے ساتھ زیادتی ہو وہ معاف کر دے تب بھی یہ معاف نہیں ہوگی، اس میں اللہ کا حق غالب ہے۔ اللہ کے حق جہاں غالب ہوتا ہے وہاں کسی کی سفارش کرنے سے بھی اس کی حد جو ہے نا وہ معاف نہیں ہوتی۔ ہاں، جس کا نقصان کیا ہے وہ نقصان اپنا معاف کر دے تو اس صورت میں وہ نقصان اس کا معاف ہوگا، لیکن اللہ کا حکم جاری ہوگا۔ لہذا ڈاکو کو، اگر کسی کو قتل کیا ڈاکو نے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ او یصلبوا، ڈاکو گئے، انہوں نے جا کر مال بھی لوٹا اور ان لوگوں کو قتل بھی کر دیا، دوسرا جرم کیا۔ اس کی سزا میں فرمایا ان لوگوں کو سرعام سولی پر لٹکایا جائے گا، حاکم کے ثواب دید پر ہے، چاہے تو سرعام سولی پر لٹکائے، بہتر یہی ہے تاکہ جرائم کا سد باب ہو، اور اگر سرعام مناسب نہیں سمجھتا تو سولی پر ان کو لٹکا دے، اور پھر سولی پر زندہ لٹکایا جائے، پھر ان کو جو ہے نا ان کے پیٹ چاک کیے جائے یا ان کو نیزوں کے ذریعے مارا جائے، عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ دوسرے جرم کی سزا ہے۔ تیسرا او ينفوا من الارض او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ڈاکو گئے، انہوں نے جا کر مال لوٹا، نہ قتل کیا اور نہ کوئی اور اقدام کیا، تو ایسی صورت میں ان کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، تو یہ خلاف جانب سے کاٹ دیا جائے گا۔ اور چوتھا جرم، ڈاکوؤں نے تیاری کر کے وہ کسی پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو اب ان لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ سنبھل گئے، اب انہوں نے ارادہ ترک کر دیا، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے خلاف یہ ارادہ رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں فرمایا ان کو ينفوا فی الارض من الارض، ان کو زمین میں جلاوطن کر دیا۔ ان کو زمین سے جلاوطن کرنے کا مطلب یہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا، لیکن احناف کا مذہب یہ ہے کہ ان کو ملک بدر نہیں کریں گے بلکہ ان کو جیل میں ڈال دیں گے، جیل میں ڈالا جائے گا، عمر قید بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جتنا وہ ان کی جرم کی نوعیت کے مطابق قاضی ان کو سزا دے، چاہے تو ان کو ساری زندگی جیل میں رکھے، چاہے تو جب تک وہ توبہ نہ کریں ان کو جیل میں رکھے، تو فرمایا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ کیسے رسوائی ہے؟ آپ ذرا غور کریں کہ جو آدمی جیل میں پڑا ہے، ہاں بھی فلاں صاحب جیل میں کیوں پڑا ہے؟ اس نے ڈاکہ ڈالا، برا کام کیا، اس برے کام کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈالا گیا۔ قتل کیوں ہوا؟ ڈاکہ ڈال رہا تھا اس لیے قتل کر دیا۔ یہ رسوائی ہے دنیا میں۔ فلاں کو سولی پہ کیوں چڑھایا گیا؟ اس نے یار فلاں کا مال بھی لوٹا ہے اور فلاں پر جو ہے نا اس نے جو ہے نا زیادتی بھی کیا، ظلم بھی کیا، اس لیے جو ہے نا اس کو سولی پر چڑھایا گیا۔ تو یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، کوئی اچھا کام کر کے تھوڑا گیا جیل میں، برا کام کر کے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر تائب نہیں ہوتے تو ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب یہ ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں لیکن ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی قبل اس کے کہ تم ان پر قدرت پاؤ، ان پر قابو پانے سے پہلے تم وہ توبہ کر لے۔ ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد جو ہے نا ان کو پتہ چلا کہ ہم نے بہت غلط کام کیا، توبہ طیب ہو گئے، اور توبہ کی تکمیل یوں کی کہ جو مال لوٹا وہ ان کو واپس کر دیا، یہ توبہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ لیکن اگر مال واپس نہیں کیا تب بھی وہ توبہ ہو۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد ڈاکو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کے جو ہے نا نیک بندے بھی بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم ان کو پکڑنے سے پہلے اس حالت میں پاؤ کہ وہ تائب ہو چکے ہیں تو فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس صورت میں اللہ ان کا جرم معاف کر دے گا، اللہ ان کا گناہ معاف کر دے گا، اور پھر اس پر تمہیں سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ باقی آخرت کا معاملہ توبہ کرنے کے بعد، توبہ صحیح طور پر کر لی، آخرت کا معاملہ بھی صاف ہو جائے گا۔ اگر ظاہری طور پر توبہ کی ہے تو پھر اللہ اور ان کا معاملہ ہوگا، آخرت میں ان کو سزا ملے گی۔ علی اسدی مدینہ طیبہ کے قریب ایک جتھا جمع کر رہا تھا جو قافلے لوٹتا تھا۔ ایک دن قافلہ لوٹنے لگا، ایک قاری صاحب وہاں سے گزرے، قافلہ لوٹ رہے تھے، اس کی زبان سے یہ الفاظ تھے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس نے یہ الفاظ سنے، اس نے اپنی تلوار میان میں ڈال لی اور پھر راہزنی سے توبہ کر کے مدینہ طیبہ پہنچا اور اس وقت وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ایسے کئی واقعات سامنے آتے ہیں۔ تو فرمایا ڈاکو کو اس صورت میں رعایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وما